بات کر لیں کس کی؟ عامی کی، اس آدمی کی جو عالم دین نہیں ہے اور طالب علم بھی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اس آدمی سے کہتا ہوں جس کے پاس علوم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے عالم دین سے پوچھ لے جس کے دین پہ اس کو اعتماد ہے، جس کے علم پہ اس کو اعتماد ہے، اور اس سے پوچھے کتاب و سنت کی نصوص کے بارے میں پوچھے. کہے کہ میں نے میرا یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. کیونکہ کئی لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی تو تقلید ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ تقلید ہے. کہتے ہیں فَيَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ، وہ عالم دین سے کہے عَلِّمْنِي، مجھے بتاؤ اصح ما ثبت فی ذلک من الادلہ، اس مسئلے میں جو صحیح ترین دلائل ہیں وہ مجھے بتاؤ، حتی اعمل بھی، تاکہ میں اس پہ عمل کروں. کہتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّقْلِيدِ فِي شَيْءٍ، یہ تقلید نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ رَأْيِهِ، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ شیخ صاحب، قاری صاحب آپ کی کیا رائے اس مسئلے میں، بلکہ اس نے بل عن روایتہ، بلکہ اس نے پوچھا ہے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. پھر اگر وہ غلط بتائے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہے. آپ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا عالم دین ہے، وہ قرآن کا مسئلہ بتائے گا، وہ حدیث کا مسئلہ بتائے گا، اگر اس نے دو نمبری کی ہے تو ذمہ داری اس کے اوپر. لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، حدیث کیا کہتا ہے. اور آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے. کیا ایسے علماء نہیں ہیں؟ آپ ترمذی شریف کا مقدمہ پڑھیں جو کہ انہوں نے لکھا ہے، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ ہمارے حنفی عالم دین ہیں. اس میں ایک مسئلے کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس میں حق اور دلائل امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن ہم عمل کریں گے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پہ، کیونکہ ہم مقلد ہیں اپنے امام صاحب. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ بتا دیا کہ حق اس میں کس کے ساتھ ہے؟ امام شافعی کے ساتھ. تو جب ایسے عالم دین کے پاس جا کے آپ یہ پوچھیں گے کہ مجھے حدیث بتائیں، تو حدیث بتانے پہ مجبور ہوگا. اب آپ اس بتائی ہوئی حدیث پہ عمل کر لیں، یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کون؟ امام شوکانی.